تو وہ جب ہندو عورت تقریر کر رہی تھی نا اسمبلی میں، سنا ہوگا سب نے کہ موسلے یہ کہتے ہیں کہ ایک خدا ہے، تو مجھے اس کی تقریر سے ایمان اور تازہ ہو رہا تھا کہ موسلے کتنے اچھے ہیں. کیا خیال ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ ہماری برائی کر رہی ہے یا ہماری تعریف کر رہی ہے. کہتے ہیں ایک خدا کی عبادت کرو، اس کے سامنے آ کے جھکو، کسی خدا کے سامنے جھکنا. 5 ٹائم یہ عبادت کرتے ہیں، 5 ٹائم. تو اچھی بات ہے یار، ایک اللہ کی کتنی صفائی، 10 ٹائم ہوتی تو اور اچھا ہوتا. کوئی چرچ تو نہیں پی رہے نا 5 ٹائم. بھائی برائی تو یہ ہوتی مسلمان معاذ اللہ 5 ٹائم گٹکا کھاتے ہیں، ہے بھائی مسلمان 5 ٹائم چائے پیتے ہیں، تو یہ بھی کسی حد تک برا تھا یار، پینی ہے 2 کپ پی لو 5 ٹائم. 5 ٹائم یہ کیا پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ برائی کر رہی ہے، یہ کیا کر رہی ہے. یہ تو آپ ہمارے دین کو اور انڈیا کی اسمبلی میں ماشاءاللہ تبلیغ کر رہی ہو. میرا دل چاہتا ہے اس خاتون کو ہدیہ دوں، بولو ایک اسی قسم کی ایک اور تقریر رمضان کے بارے میں بھی ہو جائے. کیا خیال ہے؟ پھر زکوٰۃ کے بارے میں بھی ہو جائے کہ یہ اپنے مال میں سے 2.5% نکال دیتے ہیں غریبوں کے لیے. ہائے ہائے، ہر سال یکم رمضان کو کروڑوں اربوں روپے غریبوں کے لیے ان کی جیبوں سے نکلتا ہے، مالداروں کی جیبوں سے. یہ کیسا مذہب ہے جو دہشت گردی سکھا رہا ہے؟ یعنی اس نے تقریر میں مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا ہے، مگر دلیل جتنے دی ہیں وہ دہشت گردی کی، اس میں کہیں سے بھی کچھ بنتا بن ہی نہیں رہا نا. نماز پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ایک عبادت ہے، تو کچھ عجیب سی اس بات ہے. تو میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ تبلیغ والوں کو انڈیا کی اسمبلی میں نہیں پہنچ پائے تو اللہ نے وہیں بت خانے میں، صنم خانے میں اللہ نے توحید کے علمبردار پیدا کر دیے. تو 2.5% کیا کرتے ہیں؟ یہ کروڑوں روپے راشن ڈالتے ہیں. رمضان میں خود رمضان کہتے ہیں نا، وہ رمضان میں یہ لوگ خود روزے رکھتے ہیں اور غریبوں کے گھروں میں راشن ڈال دیتے ہیں. کیا مذہب ہے اسلام! دیکھو کتنی زکاتیں نکلتی ہیں رمضان میں، مزہ آ جاتا ہے. اتنا مزہ آتا ہے رمضان میں جب لوگ آتے ہیں، یہ فلانے کے، یہ میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں، حضرت کوئی غریب ہو تو یہ میرا یہ راشن ہے اس کے گھر میں ڈلوا دیں. ہمیں بھی مزہ آتا ہے کسی کے غریب کے گھر میں جا کے. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں بھائی سب خود کرو، خود کرو تو زیادہ اچھا ہے نا. اپنے رشتہ داروں کو پوچھو. لوگ پوچھتے ہیں حضرت بہن کو زکات دے سکتا ہوں یا نہیں؟ بھائی بہن کو دو گے تو دگنا ثواب ہے. ایک تو غریب کی مدد کا، دوسرا رشتہ داری کیا ہوگی. غیر مسلموں کے پاس یہ مزے نہیں ہے. اور مسلمان کو اللہ کہتا ہے کھانا بھی کھلاؤ. اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ اہل اسلام کی اللہ نے تعریف کی ہے. ہمارے نیک بندے جب کسی کو کھانا کھلاتے ہیں غریب کو، انما نطعمکم، سورہ دہر 29واں پارہ، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں صرف اللہ کے لیے کھلا رہے. غریبوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں اس وقت لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے اس کا بدلہ نہیں چاہیے، شکریہ نہیں چاہیے، تھینک یو نہیں کہنا کھانے کے بعد، کہیں اجر کم نہ ہو جائے. کیونکہ ہم تمہیں اپنے فائدے کے لیے تو کھلا نہیں رہے، ہم تو کس کے لیے کھلا رہے ہیں؟ اس ایک خدا کو خوش کرنے کے لیے جو ایک ہے. اتنے ساروں کو خوش رکھنا ویسے بھی ممکن، بولو بھائی. جو بہت سارے بھگوانوں کو مانتا ہے وہ تو بیچارہ ویسے ہی کنفیوز رہے گا کہ پڑوسی کی مدد سے یہ والا بھگوان خوش ہو رہا ہے، یہ وہ والا خوش ہو رہا ہے. اب کوئی اس کو بتائے گا یار پڑوسیوں کے لیے وہ والا بھگوان ہے، بیوی سے اچھا سلوک کے لیے وہ جو ادھر، بیوی سے اچھا سلوک کے لیے جو ہے نا بھگوان، وہ بہت تگڑا قسم کا بھگوان ہونا چاہیے. وہ اتنا ہی تگڑا ہو جتنا تگڑا تمہارا سسرال ہے. اس کے لیے بس کیا بتاؤں میں. پھر میرے خلاف ایک ہندو کا کوئی کلپ نہ آ جائے یار، کلپوں سے ڈر رہا ہوں آج کل میں. تو کتنے سارے ہیں نا. قرآن نے یہ اس جو اتنے سارے بھگوانوں کو مانتا ہے نا، قرآن نے اس کی کیفیات کی بھی ایک منظر کشی کی ہے کہ اس بیچارے کی کیفیت کیا ہوتی ہے. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل. فرمایا اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے خود مثال، تم نہیں سمجھتے تو اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے. بتاؤ ایک شخص کا ایک آقا ہو وہ زیادہ سکون میں ہوگا، یا ایک وہ جس کے بہت سارے آقا ہوں، بہت سارے خدا ہوں، بہت سارے مالک ہوں، اور وہ ہوں بھی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف. اس کو خوش کرتا ہے تو وہ والا بھگوان کا پتہ نہیں کہ وہ اس کی فیلنگ کیا ہوں گی اس کام کے بعد. اس کو خوش کرے گا تو اس بھگوان کی کیا فیلنگ ہوں گی کچھ پتہ نہیں ہے. اور یہ بھی اپنے نظریات ہیں، ورنہ اس بھگوان بیچارے سے پوچھو گے کہ میری تو کوئی فیلنگ ہے ہی نہیں ہے، تو تم نے مجھے
فیل والا بنا دیا ٹھیک ہے، ورنہ میں تو فیل لیس ہوں. یہ بتانے کے لیے بھی اس کے منہ میں، بیچارے کے منہ میں زبان نہیں ہے. فرمایا سواء علیہم ادعوتموہم ام انتم صامتون، فرمایا برابر ہے ان پر یہ بات کہ تم ان کو پکارو یا چپ رہو، ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. تو یہ اسلام ہے جس کی تبلیغ اللہ ہندوستان کی اسمبلیوں میں ہندوؤں کے ذریعے 5 ٹائم اذانیں بلند ہوتی ہیں. تو اذان کے الفاظ کتنے خوبصورت ہیں. خدا کی قسم اذان سے غیر مسلم کو بھی سکون ملتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے الفاظ ہیں نا. اللہ نے ہمیں بتایا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے 4 دفعہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں کہتا ہوں بھگوان صرف، معبود صرف ایک ہے، کوئی اس کے سوا نہیں ہے، ایک ہے. تو ایک محبوب جب ہوتا ہے نا انسان کا، ایک معبود ہو، سکون سے بھی تمیز سے. ہمیں سب کچھ کرنا ہے صرف اسی ایک کو خوش کرنے کے لیے، باقی کسی بھگوان کو ہم لفٹ بولو بھائی نہیں کراتے، کیونکہ اتنوں کو لفٹ تو اتنی تو یعنی نہیں لفٹ کرا سکتا بھائی انسان. ہاں ایک فیکٹری کے 2 مالک ہوں، وہ آدمی عذاب میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو وہ تو معبود تو ایک ہی ہوتا ہے بھائی، اس لیے مسلمان سکون میں ہوتا ہے الحمدللہ.